بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ عجیب منظر ہے، یا تو وحشت و درندگی ہے اور حماقتیں ہیں یا لطیفے ہیں۔ کہ میں کوشش کروں گا، کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو تصویروں کو بغیر ہی اکثر کرنا پڑتا ہے۔ ایک تصویر ہے جہاں ایک درماندہ سا آدمی ایک اونٹ کی ٹانگ اٹھائے بیٹھا ہے۔ اس کا کھیت ذمہ دار سانگڑ میں ایک ذمہ دار کے کھیت میں گھس گیا تھا تو اس نے اونٹ کی ٹانگ ہی کاٹ دی، اور فرمایا جناب احسن اقبال صاحب نے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے جیل میں رکھا جائے۔ ایک تو وہ لوگ چاہتے ہیں، اور ایک لوگوں نے وقت بھی بتایا ہے، خلق خدا نے وقت بھی بتایا حسن اقبال صاحب کو کہ 5 ووٹ آپ کو لوگ دیتے نہیں، 15%، 20% سے زیادہ آپ کو ووٹ نہیں ہیں، اور ایک طوفان کے آثار ہیں۔ نہ بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے لوگ۔ ایسا ظالمانہ بجٹ ہے، دھاندلی ہوئی ہے، انصاف کہیں کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آتا۔ نہ عدالتوں میں زیادہ تر اب اعلیٰ عدالتوں میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں جن سے کوئی امید کی کرن جاگی ہے، اور جج حضرات نے خاموشی کی، سکوت کی مہر توڑی ہے۔ مگر پولیس تو کوئی اس کے لیے موضوع لفظ نہیں ڈھونڈتا جس وحشت کا وہ مظاہرہ وہ شہریوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اور ایسے اقبال صاحب فرماتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں، 70% اس کے ووٹ ہیں، الیکشن آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، روز آپ کو نئی قانون سازی کرنی پڑتی ہے، الیکشن کمیشن کو پکارنا پڑتا ہے، روز 205 مقدمے اس ملک کے تمام وزرائے معطوب وزرائے اعظم پہ نہیں بنے ہوں گے 75 سال میں، جو 203 مقدمے اس پہ قائم کیے گئے ہیں۔ دیکھیے کئی طرف سے طوفان کے آثار ہیں۔ ایک تو گندم کا مسئلہ ہے جو ابھی تک اسی طرح ہے، اور کسان رو رہے ہیں اور ان کا اعتماد ختم ہو گیا۔ اس حکومت کے کسی وعدے پہ انہیں یقین نہیں ہے، کچھ بھی کہتے رہیں اور کچھ بھی طفل تسلیاں انہیں دیتے رہیں، بالکل دیہات سے اڑ گئی نون لیگ۔ پھر یہ ہے کہ عدالتی ماحول بدل رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور فیصلے اب عدالتوں میں ہوں گے۔ عید کے بعد اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوگی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے وہ جو توہین عدالت سے متعلق کیسز ہیں ان کی ہوگی۔ لاپتہ افراد کی سماعت ہوگی اس سے متعلق کیس کی۔ پی ٹی آئی سے متعلق کئی کیس ہیں۔ پہلا جو دن ہوگا عید کے فوراً بعد، اس میں 13-14 مقدمات پہلے دن سامنے آئیں گے۔ جون کے آخر میں مخصوص نشستوں کا 15 جولائی کو میرا خیال ہے، 15 جولائی کو تو چھٹیاں ہو جائیں گی نا، اس سے پہلے ظاہر ہے اس کو نمٹانا ہے۔ قاضی صاحب کی توسیع کا مسئلہ ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو بیچ میں خواہ آ گیا، خیر لیکن اس کو نمٹائی دیتے کوشش کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی توسیع ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس پہ غور کریں، ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا عدالتی نظام میں وہ اتنے ہی مؤثر رہیں گے، توسیع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں اتنے ہی مؤثر رہیں گے، آثار تو کچھ اور ہیں۔ دیکھیے ایک بیان ہر روز آئے دن جاری کرتے ہیں فواد چودھری، اور کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اس پہ غور فرمائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ تو بھی چیف جسٹس نہیں بنے، یہ بات وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اچھا جی، حد تک عزت کا وہ ہائی کورٹس میں وہ کیس جو ہے وہ چیلنج کیا جائے، حد تک عزت کا قانون جو ہے۔ الیکشن میں پٹیشنز پر کارروائیاں تیز ہو جائیں گی۔
ٹریبونل جو مقرر کیے ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب نے، ملک شہزاد احمد نے، چیف جسٹس نے، وہ ریٹ تو دائر کر دی ہے انہوں نے اس پر الیکشن کمیشن کے الیکشن آرڈیننس پہ جسٹس سلمان اکرم راجہ نے۔ اچھا، وہ اگر کام شروع کر دیتے ہیں اور فیصلے کرنے لگتے ہیں، ایک تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جو درخواست دائر کی ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کوئی معاملہ ہائی کورٹ میں ہو تو سپریم کورٹ اس پہ کارروائی نہیں کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ 8 اگر ٹریبونل کام کرنے لگتے ہیں، یہ ایسے جج ہیں جن سے انصاف کی توقع ہے، تو وکٹیں نون لیگ کی گرنے لگیں گی، ہے جی۔ اس وقت احسن اقبال صاحب کا یہ جو قول مبارک ہے، اس کو بار بار چلانا چاہیے اس مرحلے پہ، جب اگر وہ مرحلہ آ جائے خوش قسمتی سے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ ویسے اس پہ سروے کیوں نہ کرا لیا جائے، کچھ نہ کچھ ہم بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو گیلپ والے ہی سروے کر لیں اس پہ کہ کیا لوگ یہ چاہتے ہیں عمران خان 5 سال جیل میں رہے، یا لوگ کچھ اور بھی اس کے بالکل برعکس چاہتے ہیں۔ جج حضرات جو ہیں وہ اب ہر چیز کی صبر کے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، کوئی ان میں بدنامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم اکثریت کا یہی ہے۔ ملک شہزاد صاحب نے جو خطاب پرسوں فرمایا ہے وہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مداخلت سے ہم جان چھڑا لیں گے، اور مجھے یقین ہے، انہوں نے کہا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ دوسرا انہوں نے ماتحت عدلیہ کو کیا میسیج دیا ہے اس سے، اور وہ اب سپریم کورٹ میں آئیں گے جہاں پہلے ہی صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ جج محمد عباس صاحب نے میاں والی کے گرفتار کارکنوں کی رہائی پر جو فیصلہ لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ ہے، قانون دانوں کا کہنا ہے کہ جو برقرار رہے گا۔ بعض فیصلے اتنے مؤثر ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، ڈھنگ سے لکھے گئے ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے دیکھیے رہا کر دیا لوگوں کو، پھر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، پھر مجسٹریٹ نے ضمانت لے لی، مسجد میں لوگ ساری رات رہے، زیادہ تر تو بھاگ گئے، اور چند ایک ہی گرفتار ہوئے۔ ادھر عمران خان جو کہ تیور جو ہیں وہ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بظاہر ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کی سفارش پہ انہوں نے گفتگو کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بجٹ کے بڑے خوفناک اثرات ہوں گے۔ پارٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جائے، اور بجٹ کے میں ہر چیز مہنگی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوگی، بجٹ کے بعد ہر چیز پہ سیلز ٹیکس ہے، دوائیں مہنگی ہوگی، عام استعمال کی بہت سی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور لوگوں کی قوت خرید رہے گی نہیں۔ 4000 ارب روپے کے جو ٹیکس لگیں گے تو لوگوں کی کیا قوت خرید رہے گی، اور پھر اس کے بعد کاروبار کیا چلے گا اور صنعت کیا چلے گی جب خریداری نہیں ہوگی۔ کنسٹرکشن تقریباً نامکمل ہوگا، وہ ناممکن ہو گئی۔ پراپرٹی کا کاروبار جو ہے اس وقت، یعنی ٹیکس تو لگنا چاہیے، ہر چیز پہ ٹیکس ہونا چاہیے، اس وقت پراپرٹی کا کاروبار تو خسارے میں ہے۔ تو جو آدمی اپنا پلاٹ پہلے ہی جو 10 لاکھ کا تھا 8 لاکھ میں بیچ رہا ہے، تو اس پہ کیا ٹیکس آپ اس سے وصول کریں گے، یا کوئی خریدے گا کیوں؟ وہ کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ بڑا ہی خطرناک وقت جو ہے وہ آپ پہنچا۔ پی ٹی آئی پنجاب اور اسلام آباد پر کریک ڈاؤن جو ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اس کا ایک مقصد تو یہ غالباً یہ ہے کہ بجٹ سے توجہ ہٹائی جائے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے حامیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے مظاہرے کرنے کی کوشش کی، جلوس نکالنے کی کوشش کی، احتجاج کے روایتی طریقے اختیار کیے، تو ان کے ساتھ بہت سخت، بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں پر، اسلام آباد کے، جن کا کہا جاتا ہے کہ مقدمہ بہت مضبوط ہے اور جن کی فتح یقینی ہے،
ان پر قتل اور ڈکیتی اور قتل اور ڈکیتی اور دہشت گردی کے مقدمات ان پر درج کر دیے گئے. ان کے جب جیتنے کا دھاندلی سے جیتی ہوئی سیٹیں انہیں واپس ملنے کا امکان پیدا ہوا تو الیکشن کمیشن نے ٹریبونل ہی بدل دیا. قتل، دہشت گردی اور ڈکیتی بھی مقدمات ہیں. ایک امیدوار عامر مغل صاحب کو تو احتجاجی جلوس نکالنے سے پہلے گرفتار کر لیا گیا، اور اب جو ہیں علی بخاری اور شعیب شاہین صاحب کی گرفتاری کی حکمت عملی بنے. شعیب شاہین بڑے مؤثر آدمی ہیں، قانونی حلقوں میں اسلام آباد کے، راولپنڈی کے وکلاء میں، ملک بھر کے وکلاء میں ان کا ایک بڑا مقام ہے. اور ان تینوں کا جرم کیا ہے؟ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کی انہوں نے قیادت کی تھی. اسلام آباد پولیس کچھ عرصے سے دہشت گردی کے مقدمات اس فراوانی سے درج کر رہی ہے کہ وہ بالکل ہی بے معنی ہو گیا یہ عمل. عدالتیں اٹھا کے پھینک دیتی ہیں اس کو، اور یہ بھی اندازہ یہ کہ اٹھا کے پھینک دیں گے. پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ لاہور کی جب سے نئی تنظیم بنی ہے، احتجاج شروع ہوا ہے، ریلیاں ہو رہی ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، تو پنجاب میں عملاً ماشاءاللہ کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. لاہور پی ٹی آئی کے نائب صدر عبدالکریم گرفتار ہیں. سیکرٹری اطلاعات وقاص احمد کو اغوا کر لیا گیا ہے. ان کے بقول صدر اصغر گجر اور سیکرٹری جنرل حافظ ذیشان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. اسد قیصر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کل سے پنجاب میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے، اس لیے کہ انہوں نے مظاہرے کیے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے مظاہرے کیوں جلوس کیوں نکالے، کیا یہ کوئی جرم ہے؟ کس قانون کے تحت یہ گناہ ہے؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. حالت یہ ہے کہ خواتین کی بار بار ضمانتیں ہوتی ہیں اور بار بار انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب کس قسم کا پاکستان چاہتے ہیں؟ ان کے برادر خرد اور ان کی صاحبزادی جو کچھ کر رہی ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں اس طرح ملک آگے بڑھے گا؟ ان کھوکھلے مقدمات سے جنہیں عدالتی فیصلوں کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے، عدالتیں تو اب اس طرح کے مقدمات میں بہت سخت فیصلے صادر کر رہی ہیں. واضح ایک مثال یہ ہے کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود کو 30 دن کے اس کا ریمانڈ مانگا تفتیش کے لیے. عدالت نے انکار کر دیا اور انہیں جیل واپس بھیج دیا، اور کہا عدالت نے یہ فیصلے میں کہ تفتیشی افسر شاہ محمود سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں بتا سکا، اور کہا کہ ان سے فون برآمد کرنا ہے. 19 دن میں کچھ نہیں کیا، کارروائی صفر ہے، تو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے والے جو لوگ ہیں، جو ملک سے باہر جو ہیں، مثلا شہباز گل ہیں، ان کے بھائی شبیر گل کو نامعلوم افراد اٹھا لے گئے تھے. ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، مگر پولیس نے یقین دہانی کے باوجود کچھ نہیں کیا. آج لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب امجد رفیق نے اس پر 2 پولیس افسروں کو معطل کر دیا. لاہور کے ایس پی ماڈل ٹاؤن اور اے ایس پی کو. جج صاحب نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا آئی جی سینئر پولیس افسروں کو شبیر گل کی بازیابی کے لیے متعین کریں. پولیس افسروں کا جو رویہ جو عدالت میں پیش ہوئے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کا رویہ عدالت کی واضح حکم عدولی کا مظہر ہے. پی ٹی آئی کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، احتجاج اپنی جگہ، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو عدالت میں لے جائیں. تازہ ترین یہ ہے سلیمان اکرم راجہ، میں نے آپ کو بتایا الیکشن ٹریبونل کو آرڈیننس کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کر دیا. جناب جسٹس شاہد کریم 20 جون کو اس کی سماعت کریں گے.
اگر آرڈیننس کا لدم ہو گیا تو گزارش جیسے کی ہے تو الیکشن کمیشن چیف وہ غیر مؤثر ہو جائے گی درخواست جو سپریم کورٹ میں ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ دھاندلی کے لیے 6 ٹریبونل مقرر کرنے کا وہ حکم صادر کر چکے چیف جسٹس صاحب، جب سپریم کورٹ میں آ گئے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں قانونی حلقوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اخبار نویس بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور سرکاری حلقوں کی طرف سے جو بھی درخواست دائر کی جاتی ہے وہ فوراً سماعت کے لیے کیسے مقرر ہو جاتی ہے اور جلد اس پہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواستیں ہیں مثلا فوجی عدالتوں سے بارے میں 9 مئی جو انہوں نے جو وہ پچھلے سال 9 مئی کو جو جلوس نکالا تھا، اور 8 فروری سے متعلق درخواستیں ہیں، وہ سماعت کے لیے کیوں نہیں، سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہوتی؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے ٹریبونل کی تعیناتی انتظامی افسروں کی بطور و تقرری اور بدلہ چھین لینے کے کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے جو اس پہ درخواستیں دی وہ تو راتوں رات مقرر ہو گئے۔ محترم چیف جسٹس صاحب فوراً اس پہ بینچ بناتے ہیں، خود اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے، قانون دان بھی سوال کر رہے ہیں، اخبار نویس بھی سوال کر رہے ہیں۔ جو کل چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ تو اخبار نویس جو ہیں یہ رفتہ رفتہ وکیل ہی بن جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سابق چیف جسٹس کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ عمران خان سے متعلق جو مقدمات ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی سماعت نہ فرمائیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہر ایسے بینچ میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک مثال ہے عدت کیس کی، خابر مانیکا کے وکیل جو ہیں یہ تاخیر کیسے کی جاتی ہے، یہ اس کی مثال ہے، یہ چیف جسٹس صاحب سے متعلق کی نہیں ہے۔ رضوان عباسی جو ہیں وہ ہر بار کسی بہانے عدالت سے غائب ہو جاتے تھے، مصروف ہیں، شہر میں نہیں ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کئی مہینے انہوں نے گزار دیے اس طرح۔ اب جج صاحب نے کہہ دیا کہ وکیل اب اگر پیش نہ ہوئے تو وہ فیصلہ سنا دے گا۔ کہا بشرطے کہ میں زندہ رہا، پھر سنیے، بشرطے کہ میں زندہ رہا۔ اس جملے میں اندیشوں کا، خوف کا کیسا طوفان ہے، اور اس جملے میں کیسا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مقدمہ ٹیرین کیس ہے، کوئی محمد ساجد صاحب ہیں، نامعلوم ہیں، اس مدعی ہیں، کوئی انہیں جانتا نہیں ہے، عدالت میں کبھی وہ دیکھے نہیں گئے، مگر کیا بڑے بڑے وکیل جناب وہ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اپنا خارج کر دی، ان کی درخواست مسترد کر دی، تو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ یہ کون صاحب ہیں، اخبار نویسوں کو پتہ کرنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے وکیلوں کی فیسیں وہ کہاں سے ادا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی گزشتہ روز کی تقریر کے بعد بہت افسوسناک واقعہ، بہت ہی افسوسناک واقعہ، ان کی صاحبزادی کا شناختی کارڈ کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور اس پہ بہت ناروا تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی کلک کی بات ہے، یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو لوگ اتنے چھچورے ہو گئے کہ کاروبار حکومت چلائیں گے۔ ایسے لوگ حکومت چلایا کرتے ہیں، ایسے لوگ کا تو انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں وزارتیں مانگ رہی ہے، جنوبی پنجاب میں اپنے پسند کے افسروں کا تقرر چاہتی ہے، اور صدارت، سینٹ کی چیئرمین شپ بلوچستان کے حکومت میں غالب حصہ، پنجاب اور پختونخوا میں گورنر اپنے مقرر کروانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ جناب، اور یہ مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہے، 2 مذاکرات کے راؤنڈ ہو چکے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شرائط اپنی نمائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ مرکزی حکومت ان کے سارے کھڑی ہے، اور پیپلز پارٹی کے حلقے کہتے ہیں کہ کوئی رعایت نہیں دیں گے، اپنی ساری باتیں منوا کریں گے۔ اب بیچ میں جو لوگ ہیں وہ جناب دونوں طرفوں دونوں سے رابطہ کر رہے ہیں، بیشتر باتیں اگرچہ مریم نواز ڈٹی ہوئی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کاروبار حکومت نہیں چل سکتا،
اور ظاہر ہے ان کے والد نے بھی یہی مشورہ دیا ہوگا، جن سے ہر معاملے میں وہ رہنمائی لیتی ہیں۔ مگر یہ کہ مرکز میں حکومت کو تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے، آخر کو کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب بڑے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ صاحبزادی سے کہیں گے، میرا خیال ہے زیادہ تر مطالبات ماننے ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے، وزیر قانون، کہ طے یہ ہوا ہے کہ وکلاء کے احتجاج پر دہشت گردی کے پرچے درج نہیں ہوں گے۔ تو جناب یہ شعیب شاہین اور ان کے دوسرے دو ساتھیوں پر کیسے پرچے درج ہو گئے؟ شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی چینل کو، کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ ملوث تھے۔ ایک دفعہ میں ایک گھر سے نکل رہا تھا، اس گھر کا مجھے اندازہ ہے، اب چونکہ انہوں نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لیتا، تو وہاں محسن نقوی صاحب کو دیکھا، میں نے خان صاحب کو بتایا تو خان صاحب مطمئن نظر آئے، بلکہ انہوں نے کہا کچھ ناراض سے ہوئے اور کہا کہ معاملات ٹھیک ہیں، حالانکہ ایم کیو ایم سے کہا جا چکا تھا، ان کو اشارہ دیا جا چکا تھا کہ چھوڑ رہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ پی ٹی آئی سے گفتگو میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اس کے کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کے حق میں کوئی باہر نکلتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، الیکشن آرڈیننس جیسے واقعات ہوتے ہیں تاکہ دھاندلی پہ پردہ ڈالا جا سکے، تو کیسے یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ سنجیدہ ہے مذاکرات میں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے حکومت سے پوچھا جائے سرکاری شخصیات سے کہ عمران خان کی رہائی کو رہا کیوں نہیں کرتے، کب ان کی رہائی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں احتجاج سے نہیں ہوگی، عدالتوں سے رہائی ہوگی، عدالتوں سے ہی ہوگی۔ ویسے شاعر احمد فرحات کو جی بالآخر رہا کر دیا گیا ہے، اسے اٹھا لو، آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے رہا کر دیا ان کو۔ اور ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، ایک سرکاری اخبار نویس نے کہا، 100% سرکاری اخبار نویس، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اعتراض ہو۔ اس نے ایک یعنی حاکمانہ لہجے میں کہا کہ فائر وال نصب ہو چکی ہے اور اسے آزمائش کے مرحلے میں، یعنی اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لہذا ریاست مخالف، یعنی جو لوگ حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ ریاست کے مخالف ہے۔ للجا ذرا ملاحظہ فرمائیں، ان کی ڈالروں کی کمائی بند ہونے والی ہے اور ان کی چیخوں کی آوازیں آپ سنیں گے۔ یعنی کیا میں عرض کروں، جو موضوع لفظ ہیں وہ میری زبان پر آتے آتے رہ گئے۔ حکمران تو رہے ایک طرف، ان کے خوش آمدی بھی ہمارے رزاق ہو گئے، سبحان اللہ۔ زبان بگڑی سب بگڑی تھی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔